امریکن بل فراگ اور براؤن ٹری سانپ نے دنیا کو $16 ارب کا معاشی نقصان پہنچایا۔ لیوسینڈس بی بی سی نیوز 30 جولائی 2022۔ دنیا بھر میں تیزی سے اپنی نسل پھیلانے اور حملہ آور ہونے والے انواع کے باعث معاشی نقصان کا تخمینہ لگانے والے سائنسدانوں کے مطابق دو نسلیں کسی بھی دوسرے سے زیادہ نقصان کے لیے ذمہ دار ہیں۔ 1986 سے اب تک امریکن بل فراگ اور براؤن ٹری سانپ نے عالمی سطح پر مجموعی طور پر $16.3 بلین یعنی 13.4 بلین پاؤنڈ کا نقصان پہنچایا ہے۔ ماحولیاتی نقصان کے علاوہ ان دونوں جانوروں کی نسلوں نے کھیتوں میں لگی فصلوں کو برباد کیا اور ایسے مقامات پر بجلی کی بندش کا باعث بنے ہیں جہاں اسے بحال کرنا بہت مہنگا ثابت ہوا۔ محققین کو امید ہے کہ ان کے نتائج مستقبل میں ایسی ناگوار سمجھی جانے والی حملہ آور جانوروں کی نسلوں کو روکنے میں مدد دینے کے لیے مزید سرمایہ کاری کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ رپورٹس کے مطابق سائنسدانوں نے براؤن ٹری سانپ کو مجموعی طور پر $10.3 بلین کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس سانپ کی نسلیں بحر الکاہل کے کئی جزیروں میں بے قابو ہو کر پھیلتی گئی۔ گوام جزیرے میں جہاں گزشتہ صدی کے دوران امریکی میرینز نے غلطی سے رینگنے والے جانوروں کو متعارف کرایا تھا، سانپ کی موجودہ آبادی بڑے پیمانے پر بجلی کی کٹوتیوں کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ بجلی کی تاروں پر رینگتے ہیں اور مہنگے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ بحر الکاہل کی اس چھوٹے سے جزیرے پر 20 لاکھ سے زیادہ براؤن ٹری سانپ پائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق گوام کے جنگل میں فی ایکڑ رقبے پر 20 سانپ موجود ہیں۔ جزیرے کے ماحولیاتی نظام کو ان حملہ آور جانوروں کی نسلوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ ان کی وجہ سے مقامی جانوروں اور حیوانات کی نسلیں ختم ہونے کا ڈر ہے۔ یورپ میں امریکن بل فراگ کی بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کو کم کرنے کے لیے مہنگی انتظامی پروگراموں کی ضرورت ہے۔ ایمفیبین جو کہ لمبائی میں 30 سینٹی میٹر 12 انچ اور وزن میں آدھا کلو یعنی 17.6 اونس تک بڑھ سکتا ہے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے اس کی افزائش کے اہم مقامات کے گرد مہنگی مینڈک پروف باڑ لگائی ہے۔ یورپ میں کی جانے والی ایک پرانی تحقیق کے مطابق ایمفیبین کے فرار کو روکنے کے لیے صرف 5 تالابوں پر باڑ لگانے پر جرمن حکام کو €270,000 خرچ کرنا پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ ایمفیبین سب کچھ کھا جاتا ہے، حتیٰ کہ دیگر بل فراگ کو بھی کھا جاتا ہے۔ جانوروں کی ایک اور نسل جسے عام طور پر کوکی مینڈک کہا جاتا ہے کو مختلف طریقے سے معاشی نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں کوکی مینڈک کثرت سے پائے جاتے ہیں وہاں ان کی انتہائی اونچی آوازوں کے باعث جائیداد کی قدروں میں کمی ہوئی ہے اور عموماً لوگ ان کی مسکن کے قریبی علاقوں میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اس تحقیق کے محققین کو امید ہے کہ یہ نتائج حکام کو مستقبل میں ایسے جانوروں پر قابو پانے اور بائیو سیکیورٹی کے لیے مزید سرمایہ کاری کرنے